پھر گھیر دی ہر دے کے خواہ خدے خراب کر لو جی چلو له نو ورځي چې څوک چل نہ ورځي چل نہ ورځي سو خدای پاک پی راګیر کړی ہاں دی. راکړه بالکل راګر کړی دي. راځو چې دعا کوم خدایا کافرانو باندې ظالمان وایي او ظالمانو باندې طلګان وایي بغیر ته وایي بغیر ته مراد عربیان وي چې کله دې ښځې ورته وښکلې وي که نه دا امارات والا موږ ته هغه وخت اندازه وه چې سخت عذاب به راځي وینه به تویېږي دلته او ما تاسو پنځه کاله مخکې بیاناتو کې دا خبره بیان کړې ده چې کوم ځای کې داسې بې حیایي شي نو بیا هلته ضرور وینه تویېږي توی شلو ما سبحان اللہ. میں بزرگ کا تعارف نہیں ہوا جی اب آخر جب بیٹھے ہوں امیر ضیاءالدین صاحب دې مخکې تاسو سره ملاقات شوی دی. ہاں لنډې بوتل دی وسلې کار کوي. ہاں هغه دا یو ځل سره نه یادېږي که نه او زموږ عمر کې بیا یاداشت نه وي یو بیا صاحب و چې بیا صاحب څه حال دی څه حال دی وایي تېرېږي ورته وایه لالا السلام علیکم دومره پته نه لګي. سبحان الله سبحان الله. نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد. ایران کی مہم کے لیے ایران کی جنگ کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے وقت مشورہ ہو رہا تھا کس کو بھیجا جائے. ایک عوام الناس کا مشورہ ہوتا ہے ایک خواص کا مشورہ ہوتا ہے. عوام الناس جذباتی ہوتے ہیں ظاہری بات کو رکھتے ہیں خواص سارے چیزوں کا احاطہ کر کے سب چیزوں کو ان کو اندازہ ہوتا ہے. عوام نے کہا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس محاذ پر خود جائیں تو خواص جو تھے خاص طور سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مشورہ یہ تھا کہ امیر المومنین خود نہ جائیں کیونکہ خود جانے کا مطلب یہ ہوا کہ گویا ایران سے کا اتنا ہم پر روب اتنا ہم ڈر گئے ہیں کہ ان کے مقابلے امیر المومنین جا رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہاں سے نکلیں تو مدینہ منورہ کا مرکز کو خالی نہیں ہونا چاہیے مرکز مضبوط ہونا چاہیے ہر وقت. اور پھر کس کو بھیجیں ایک کا نام دوسرے کا نام کرتے کرتے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا نام آیا. تو نے کہا ہاں بس پھر اب ٹھیک ہے کہ یہ جو ہے تو یہ اس محاذ کو فتح کر سکتے ہیں. ان کا جب بھیجا گیا تو یہ جب روانہ ہوئے تو آگے سے جو خبریں آ رہی تھیں وہ بہت سخت بہت زیادہ فوجوں کی اور بہت زیادہ طاقت کی اور بہت زیادہ مشکل حالات کی خبریں آ رہی تھیں. جس پڑاؤ پر سعد بن ابی وقاص ٹھہرتے وہاں سے ایک خط بھیج دیتے مدینہ منورہ کہ ہماری طرف فکر کریں ہماری طرف امداد بھیجیں آدمی بھیجیں وسائل بھیجیں. تو ان کے جو 2-3 خط آئے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کو پیغام بھیجا کہ اے سعد مدینہ کی طرف مڑ مڑ کر نہ دیکھو میں نے تمہاری مدد کرنے والے کو تمہارے ساتھ بھیج دیا ہے. ہاں اس کی کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے اس کی طرف سے احکام آتے ہیں اور بندوں کی طرف سے عمل. اگر بندوں کا عمل اس کے احکامات کے مطابق ہوا تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے. اور تم جب وہاں پر پہنچ جاؤ تو اپنے لشکر کے آدمیوں کو ان کے پاس دعوت دینے کے لیے بھیجو جو کہ ان کو اسلام کی دعوت دیں. تو اس کا ایک نئی اصطلاح جو میں نے اس کا تعارف کرایا ہے عسکری دعوت. عسکری دعوت کہ جب مسلمانوں کو اللہ اتنی طاقت دے دے کہ یہ کفر کی طاقت کو توڑ سکتے ہوں تو پھر ان پر زبانی اور کلامی اور تحریری دعوتوں کے بجائے ایک اور فریضہ عائد ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں عسکری دعوت.
فوجی دعوت. عسکری دعوت کیا ہے جی؟ کہ اپنے لشکر کو بھیجیں گے کفار کے ملک پر بھیجیں گے اور ان کو کہیں گے کہ آپ اسلام قبول کریں، اور اگر آپ اسلام قبول نہیں کرتے تو اس میں جبر نہیں ہے، اسلام قبول کا جبر نہیں ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ حکومت سے معزول ہو کر، ہمارے ماتحت ہو کر اور جزیہ یعنی ٹیکس ادا کر کے زندگی گزارنا شروع کریں. اور اس کے لیے اگر تیار نہیں ہوتے تو پھر تیسری بات یہ کہ پھر جنگ ہوگی. تو یہ ہماری بہت اعلیٰ کتاب ہے تاریخ کی نا، ان کی اسماعیل ریحان صاحب کی تاریخ امت مسلمہ جو لکھی ہے، بہت اعلیٰ کتاب ہے. تو انہوں نے جگہ جگہ لکھا ہے کہ مسلمانوں کے لشکر نے یلغار کی، فلاں جگہ یلغار کی. تو ہمارے تو برخوداروں میں سے ہیں. میں نے کہا اگر ہم سے کچھ اس وقت مشورہ کیا ہوتا تو ہم لفظ یلغار کو نکالتے. ہاں جی. اور اس کو اسلامی عسکری جہاد کو ایسے متعارف کرتے کہ اسلام کا مقصد لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت لے جانا ہے، جہنم کو ہولناکیوں سے نکال کر جنت کی رہنائیوں کو لے جانا ہے. اور اس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹیں حکومتیں ہوتی ہیں. حکومتیں لوگوں کے لیے ایسے فضا بنائی ہوتی ہیں کہ دوزخ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور یہ اس کی سرپرستی کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ رحم و کرم اور ترس جو ہے تو یہ چاہتا ہے کہ ایسی حکومتوں کو توڑا جائے اور انسانوں کے جہنم میں گرنے کے کام کو روکا جائے. تو اس لیے اسلامی فوج نے اس طرف پیش قدمی کی. یلغار کرنے کی پیش قدمی کرنا ہے. یلغار کے لفظ کوئی معنی زیادہ خراب نہیں ہے، لیکن ذرا لفظ ایسا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ تو خون مار داڑ ہو گئی تو پیش قدمی کیا جی. تو سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے. اسی سفر میں دریا دجلہ کو انہوں نے پار کیا ہے، بغیر کشتیوں کے بغیر پل کے پار کیا ہے. سارا لشکر پار ہو کر جا اترا ہے. سبحان. اور اس میں جو ہے تو جب وہ گئے وہاں پر تو انہوں نے پہلی دعوت جو تھی وہ JCOs کی بھیجی، جونیئر کمانڈنگ آفیسر جو ہوتے ہیں نا ان کی بھیجی، جو ذرا سیدھے سادھے ہوتے ہیں. تو ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ اس کے تھے سربراہ تھے. تو یہ جب وہاں پر پہنچے تو ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ وہ اپنے ٹٹو پر سوار ہی آخر تک گئے. سارے دربار میں قالینوں کے اوپر سے ٹٹو چل رہا ہے اور وہاں جا کر ٹٹو کو باندھا، پھر وہاں پر ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے بیٹھے. تو ان کے جو کھڑے ان کے فوجی ہیں اور ان کی تلواریں ہیں، ان کے چمکدار اسلحے اور ان کی شکل و صورت اور ڈیل ڈول، ان کے سروں پر خور لوہے کی ٹوپیاں اور لوہے کے کوٹ ذرا پہنے ہوئے. تو اس کا بڑا رعب آتا ہے پھر. تو یہ چلے گئے تو یہ تو نہیں آتا قابو کرنے کا طریقہ نہیں ہے اس کا، کیونکہ کان جو ہے تو وہ ہو گئے ہیں، بد ہے. آواز آتی رہی جی، میاں صاحب کو آواز آتی رہی. ماشاء اللہ. کیا بات ہم کر رہے تھے؟ ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ اندر گئے اور وہ JCOs وہاں پر ٹٹو ادھر ہی باندھا. اور جب چلے گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کس لیے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آئے ہیں کہ لوگوں کو، اور پہلے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ہماری فوج، ہمارے لشکر سارے دیکھو، ایسے غریب ملک کے آئے ہوئے ہو، اتنا پیسہ تمہیں دے دیں گے، اس میں ہر جوان کو اتنے آئیں گے، جرنیل کو اتنے آئیں گے، مختلف درجے کے افسروں کو اتنے آئیں گے، جو بالکل سارے محاذ کا جو ہے تو کمانڈر ان چیف ہے اس کو اتنے آئیں گے،
اور علاج ہے کہ اللہ جائیں اور اپنے ملک میں آرام کریں اور کھائیں پئیں. تو اس پر جو ہے تو پھر ربی بن عامر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ لوگوں کو انسانوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف لے کر جائیں اور غلط دینوں کے ظلم سے نکال کر اسلام کے عدل کی طرف لے جائیں اور دنیا کی تنگیوں سے نکال کر جنت کی فراخیوں کی طرف لے کر جائیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کی بات کو نہ مانو، اس کے بات کو اگر آپ مان لیں تو ہماری کوئی جنگ نہیں ہے، اس چیز کو آپ چلائیں اور ہم آپ کے سارے آپ کو سب کچھ آپ کو دے کر آگے چلے جائیں گے. کہ اس کو اگر نہ مانے تو پھر آپ کو حکومت سے دستبردار ہونا پڑے گا، کیونکہ کفر کو حکومت کا اختیار نہیں ہے. جب اسلام کے پاس طاقت ہو کفر کو اختیار نہیں ہوگا. کہ اگر نہ مانے تو انہیں کپڑے میں پرانے چیزیں تلوار نکالنے کا پر یہ آپ کے درمیان یہ ہم فیصلہ کریں گے. بس یہ بات کر لی تو اس نے کہا کہ یہ تو بہت ہی سادہ آدمی ہے، بہت سادہ لو آدمی ہے. مٹی کا ایک ٹوکرا دے دیا کہ یہ لے کر جاؤ. نے لیا سر پر رکھ کر روانہ ہو گئے. تو اس آدمی نے درباریوں سے پوچھا کہ کیسا پایا اس آدمی کو. تو خوش آمدیوں نے کہا کہ شکل کو آپ نے دیکھا، سوکھا پتلا آدمی تھا. ہاں جی سبحان اللہ. تو یہ موٹا آدمی کمانڈو نہیں بن سکتا نا جی. ہاں جی اس کو موٹا آدمی کمانڈو نہیں بن سکتا. ہاں جی اس کے لیے خاص سائز ہے، اس کے زیادہ نہیں ہوتا. کوئی شکل کو دیکھو، بدن کو دیکھو، سائز کو دیکھو. ہاں جی دوسرے نے کہا تلوار کو دیکھو، نیام تک نہیں تھی، کپڑا لپیٹا ہوا تھا اوپر. ہر کسی نے اپنے ٹٹو کو دیکھو، کوئی دیکھنے کے قابل نہیں تھا. جی عرب گھوڑا جو ہوتا ہے نا بدن میں چھوٹا ہوتا ہے، کارکردگی میں بہت تیز ہوتا ہے. تو خوش آمدیوں نے سب باتیں کی تو رستم کے دربار میں مذاکرات ہوئے نا. تو اس نے کہا کہ وہ البدایہ و نہایہ کی عربی تاریخ کے وہی حکم، وہ تم پر افسوس ہے. افسوس ہے تم پر کہ تم اس کے ٹٹو کو، اس کی شکل کو، اس کی تلوار کو تو تم نے دیکھا، اس جرت کو نہیں دیکھا کہ تمہارے درمیان ایسے آئے جیسے کہ شیر بکریوں کے درمیان آتا ہے. بس ان کی وہ آگے ان کے سوار واپس ہوئی. پھر دوسرے دن جو ہے تو سینئر لوگوں کو بھیجا، بڑے جرنیلوں کو بھیجا. تو اس میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ گئے کہ یہ اتنے زبردست دانشور تھے کہ ان کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی شہر کے 10 دروازے ہوں اور سارے بند ہوں اور ان پر پہرا ہو اور اندر جانے کی کوئی صورت نہ ہو تو یہ مغیرہ بن شعبہ 10 کے 10 سے آپ کو گزر کر دکھائے گا. تو گئے اس پر. وہ رستم نے پہلے تو کفر کا بولنے کا طریقہ ہوتا ہے دھن دھونس دھن لی، کہ دھن مال، دھن مال کی لاگت دینا. دھونس روب زمانہ، ہمارے پاس اتنی طاقت ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ ہمارے پاس وسائل ہیں. اور دھن لی دھوکے اور فریب، کفر کا طریقہ واردات دھن دھونس دھان لی ہے. ہاں جی اور ہمارا طریقہ کار حق انصاف اور اللہ بولو نا، ہمارا جو ہے تو حق انصاف ہے. اور تو ان کے کہا دھن دھون دھان کے بارے میں ہم جو حق انصاف اور حقیقت پسندی کو لے کر چلتے ہیں. تو انہوں نے ان کی بات صاف سنی، وہ ٹھنڈے دل سے جب سننے کے بعد پھر مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے بات کرنی تھی. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ لوگ بڑی خاموشی سے آپ کی بات سن رہے تھے، یہ کوئی ڈر نہیں گئے تھے آپ سے. یہ عرب کے دانشور ہیں اور یہ کسی آدمی کی بات کو خوب ٹھنڈے دل سے پوری تفصیل سے سنا کرتے ہیں اور سننے کے بعد پھر یہ جواب دیا کرتے ہیں. پھر انہوں نے اپنا یہ جو 3 باتیں ہماری ہر کسی کی وہی بات ہے، پھر انہوں نے ان 3 باتوں کو یا تو اسلام قبول کرو، یا پھر جو ہے تو ماتحتوں کا جزیہ دینا قبول کرو، یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ.
ان جب باتوں کو کہا. ہاں جب وہ پہلے ربی بن عامر رضی اللہ آئے نا ساتھ میں وقاص صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو انہوں نے ٹوکرا مٹی کا ان کے قدموں میں رکھا نے کہا امیر لشکر صاحب امیر صاحب جی ایران کی زمین لے کر آیا آپ کے قدموں میں نے ڈال دی. ایران کی زمین میں نے قدموں میں ڈال دی. پھر جو ہے تو یہ جب سفارت جو ہے تو ناکام ہو کر آئی پھر جنگ تھی اگلی جنگ تھی. اور جنگ ہاں عمر فاروق رضی اللہ نے کہا کہ جس وقت تمہیں یہ دعوت والی بات کر لو گے تو اس کے بعد یہ جنگ تمہارے درمیان ان کے درمیان نہیں ہوگی. یہ جنگ اللہ تبارک و تعالیٰ اور ان کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان ہوگی اور اللہ پاک شکست نہیں کھاتا ہے. یہ جنگ پھر تمہارا ان کے درمیان نہیں ہے بلکہ یہ جنگ جو ہے تو اللہ پاک اور ان کے درمیان ہے. سبحان اللہ. پھر جو ہے تو یہ قادسیہ کی جنگ جو ہے نا تو اسلامی جنگوں میں یہ بہت زبردست اور بہت تفصیل سے لکھی ہوئی ہیں کہ اس کی یرموک ہے قادسیہ ہے نہاوند یہ کوئی 5-6 جنگیں ہیں تو بہت زبردست ہے. یہ قادسیہ کی جنگ ہے کسی جنگ میں ایران کی قوت ٹوٹی ہے اور ایران کی حکومت جو ہے وہ ساری کی ساری مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے. پھر جو ہے تو عمر فاروق رضی اللہ کے دربار میں مشورہ ہوا کہ اس کے لیے گورنر کون ہو. گورنر کون ہو جی کون تو اس میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ ایران سے غلام بنا کر بھیجے گئے تھے. غلام بنا کر بھیجے گئے تھے اور مدینہ منورہ میں بکے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تربیت سے گزرے صحابی بنے اور ان کے بارے میں مشورہ کہ چونکہ ایران والے ہیں فارسی زبان والے ہیں تو ان کو ایک گورنر بنا کر بھیجا جائے. تو ایک گورنر بن کر آئے. آ کر جو ہے تو جو مسجد مسلمانوں نے بنائی تھی اس میں بیٹھ گئے بس. پھر بڑا اصرار کیا ساتھیوں نے کہ آپ کے لیے رہنے کی جگہ. انہوں نے کہا کہ جگہ بنا لو اتنی ہو کہ جب کھڑا ہو جاؤں میرا تو سر کے قریب چھت ہو اور جب لیٹوں تو سر ایک دیوار میرے سر کے پر تک لگے دوسری پیروں تک لگے. اس طرح جگہ نہ بنا دو کیونکہ یہ روحانی لحاظ سے بہت اونچے مقام کے درویش صحابہ میں سے ہیں اور اس کی ایران کی گورنری کے درمیان دوران ان کی رہائش رہی ہے. اور مدائن پہلا دارالخلافہ جو ہے نا وہ مدائن ایران کا نا یہ تہران وغیرہ نہیں وہ بڑا شہر مدائن تھا. موجودہ عراق اور ایران یہ سارا مل کے فارس تھا. اس کو فارس کہتے تھے. اور صحابہ کرام نے موجودہ عراق کو فتح کیا تھا سارا. مدائن جو ہے عراق میں تھا. عراق میں تھا اور اس کو فتح کیا تو اس میں اچھا یہ جب آ گئے تو لوگوں کا خیال ہوا کہ تو کیا وہاں مسکین آدمی آیا ہوا ہے تو چوریاں ڈاکے شروع ہو گئے. ان کے پاس شکایت آئی تو انہوں نے جو ہے تو ایک اعلان کروایا کہ چوری ڈاکیوں کے پیش نظر جو ہے تو گورنر صاحب کا یہ حکم ہے کہ رات کو اتنی دیر کے بعد کوئی بھی باہر نہ نکلے اور اگر باہر نکلا کوئی اور اس کو جنگلی جانوروں نے چیر پھاڑ لیا تو میں ذمہ وار نہیں ہوں گا. اور لوگوں نے کہا کہ کاغذ کے ٹکڑے کے اعلان یہ آدمی تو اور زیادہ سادہ نکلا. ہاں جی تو بہت سادہ نکلا کہ جنگل کے جانوروں کی یہ وہ ڈر سنا کر ہمیں ڈرا رہا. تو لوگوں نے اس کی پابندی نہیں کی. جب نکلے تو صبح دیکھا کہ وہ چیر پھاڑ کیے ہوئے گلیوں میں پڑے ہوئے تھے. پھر یہ پوری عمر وہیں پر رہے ہیں. وفات ان کی پہلے ہوئے ان کے وفات کا ساتھ بن وقاص زیادہ نہ ہوئے ہیں. ہاں جی یا پہلے ہوئے ہیں وہ پہلے کیونکہ ان کی واپسی ہوئی ہے اور ہمارا یہ 2 گورنر گزرے ہیں فارس کے جو ہے نا موجودہ ایران اور عراق دونوں کو ملا کر سب کو فارس کیا جاتا ہے. تو یہ مسلمانوں کے صحابہ اکرام میں سے 2 گورنر ایک ساتھ بن وقاص اور ایک یہ سلمان فارسی.
سبحان اللہ جی. تو یہ عسکری دعوت ہے جی. ہاں جی یہ ہے عسکری دعوت. سبحان اللہ. تو اللہ کرے کہ ہم بھی اپنی جیتی آنکھوں سے اس دور کو دیکھیں, ایسے کو عسکری دعوت کے دور کو دیکھیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور وسائل ہمارے ابھی بھی ایسے ہیں کہ اگر اوپر یہ مفاد پرست طبقہ اور بزدل طبقہ نہ ہو تو ہم اب بھی کر سکتے ہیں, اس بات کو حاصل کر سکتے ہیں. یہ ویتنام کی جنگ نے اور افغانستان کی جنگوں نے اور غزہ کی جنگوں نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ جنگیں جو ہیں تو وہ میزائلوں سے اور ان سے بمباریوں سے نہیں کی جاتی, اس کے لیے آدمی کو میدان میں آنا ہوتا ہے اور کافر آ نہیں سکتا. قرآن پاک کی آیت نے کہا ہے لا یقاتلونکم الا فی قرى محصنۃ او من وراء جدر. لا یقاتلونکم ایک لفظ رہ گیا بیچ میں, لا یقاتلونکم جميعا الا فی قرى محصنۃ. نہ جی جميعا رہ گیا تھا نا. لا یقاتل اس کو نہیں بول رہا وہ جو میں نے بولا کوئی ہو گیا آپ. لا یقاتلونکم جميعا الا فی قرى محصنۃ. لا یقاتلون جميعا الا اس آیت میں ایک لفظ بھی سرے رہا کرتا ہے, کون سا ہے؟ لا یقاتلونکم جميعا لا یقاتلون جميعا الا فی قرى محصنۃ او من وراء جدر. کہ یہ جو ہے یہ آمنے سامنے تم سے لڑ نہیں سکیں گے, قلعوں میں بندوں کر لڑیں گے, دیواروں کے پیچھے درختوں کے پیچھے چھپ کر لڑیں گے. ان کی ہمت ہی نہیں کہ یہ آمنا سامنا کریں. جی سبحان اللہ جی. تو یہ اور دوسری آیت کون سی ہے کہ وَلَوْ قَاتَلَهُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ. اگر یہ کافر تمہارے ساتھ لڑیں یہ پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے. وَلَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. اپنا کوئی دوست کوئی حمایتی نہیں پائیں گے. لیکن دنیا اسلام کے لوگوں کے ہاتھ میں جو آدمی بے دین ہوتا ہے یہ بیوقوف ہوتا ہے. جو آدمی بے دین ہوتا ہے یہ بیوقوف ہوتا ہے. جو آدمی بددیانت ہوتا ہے یہ بزدل ہوتا ہے. بے دین بیوقوف ہوتا ہے اور بددیانت بزدل ہوتا ہے. 3-4 صفات والے آپ کو حاکم ملیں گے. جی بے دین بیوقوف بددیانت بزدل. جی اور اس وقت دنیا اسلام کی سیاست میں جو طبقہ چل رہا ہے تو یہ تو اس کو بطور پیشہ کے کر رہا ہے, مال کمانے کے پیشے کے طور پر اس کو کر رہا ہے. ہاں جی سبحان اللہ جی. کہ مال کمانے کے پیشے کے طور پر اس کو کر رہا ہے, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر طرف خواری اور ہر طرف مشکلات ہیں. کہ ابھی بھی اگر آپ لوگوں کو کوئی ہمت والی سالے کی عادت مل جائے تو آپ ابھی بھی انتم العلون ہیں. ہاں جی غالب ہیں. اور لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ. يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب المسلمين يا رحم المساكين يا ارحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام.
وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منه. واقتل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منه. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعله سهلا لا شيء. یا اللہ ہمارے پوری امت کے صغیر و کبیر گناہوں کو معاف فرما. یار کو رحم فرما. یا امت کے افراد سوزے میں گرے ہوئے ہیں لیکن نظر میں یا اللہ ان کی مانوں کی بات فرما. عورتوں کی بچوں کی جانوں کی بوڑھوں کی بات فرما. اسلام میں ہدایت وہاں فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہاں فرما. اور دین کے عبادت کوشش کرنے ترتیب تعریف کے لحاظ سے کر رہے ہوں, تربیت عزیز کے لحاظ سے کر رہے ہوں, دعوت تبلیغ کے راستے سے کر رہے ہوں, میں تقدیم کے راستے سے کر رہے ہوں, خدار کے میدان میں لڑ رہے ہوں. یا اللہ سب کے اخلاق تصدیق فرما. سب کے وسائل کے راستے بندوبست فرما. ہمارے مجالس میں آنے والے حضرات جتنا بیت حضرات احمد المسلمین سب کے مال جان اولاد کا قبال ملازمت ہر چیز میں برکت عطا فرما. یا اللہ کوئی تنگدست و تنگدستی کو دور فرما. ساتھی بروزگار میں اللہ غیر بروزگار یا اللہ سب کے دل میں پاس کوئی بہتر کو بنانے والا سب کے دل میں یا اللہ غضب رسول کے مسلمان کے پاس یا اللہ غضب رسول کو مسلمان یا اللہ غضب مجاہدین کی مدد یا اللہ غضب مجاہدین کی مدد یا اللہ غضب مجاہدین کی مدد یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد یا اللہ کشمیر کے مجاہدین کی مدد یا اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کی مدد یا اللہ ہندوستان کی یا اللہ ہندوستان کے عروج اور فوجی طاقت کو یا اللہ خاک پہ ملا یا اللہ کے عروج کو توڑ یا اللہ کے جنگی تیاریوں کو یا اللہ صبر کر دے یا اللہ اس کے سیاسی کو بیکار کر یا اللہ کے لیڈروں کے ذہنوں میں یا اللہ لوگ داشت پر خوف یا اللہ کے دل و دماغ پر خوف اور داشت یا اللہ کے دل و دماغ پر خوف اور داشت یا اللہ کے آپس میں رائیوں کے اختلاف پیدا فرما یا اللہ کے آپس میں رائیوں کے اختلاف پیدا فرما یا اللہ کے آپس میں رائیوں کے اختلاف پیدا فرما یا اللہ ہمیں جن کی مصیبت سے محفوظ فرما یا اللہ ناگزیر ہونے کے حالات میں یا اللہ اس پاکستان کے جھنڈے کو دہلی کے لال قلعے تک پہنچا یا اللہ کے جھنڈے کو دہلی کے لال قلعے تک یا اللہ کشمیر کو یا اللہ مکمل فتح ہونے کے حالات پیدا فرما یا اللہ کشمیر کو مکمل فتح ہونے کے حالات پیدا فرما یا اللہ تعالی درشان کو یا اللہ کو یا مسیح یا اللہ تعالی غیر سے کچھ یا اللہ سب کے لوگوں کے دلی مراد کام پہ تو کرنے والے سب کے دلی مراد پورا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کھانے کے لیے رات میں اٹھ جائیں.